بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب کی ویڈیو سے متعلق یہ سوال ہے۔ اس ویڈیو کے اندر یہ صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے اور غار ثور کے اندر قیام ہوا، اور غار ثور کے اندر ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کاٹا۔ تو یہ سانپ در حقیقت سانپ نہیں تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان میں سے ایک تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے در حقیقت انہوں نے تمنا ظاہر کی تھی کہ میں آخری جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ تم اس حالت میں تو انسانی شکل میں تو دیدار نہیں کر سکو گے، البتہ تمہیں سانپ بنا دیا جاتا ہے۔ تم سانپ بن کر ایک غار ہے غار ثور، اس کے اندر رہو، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جائیں گے تو وہاں سے گزریں گے تو اس کے اندر تم دیدار کر لینا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو سانپ کی شکل دے دی گئی اور وہ غار میں انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے اور سارے جو سوراخ تھے ان کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس پر پاؤں رکھ لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اب وہ جو سانپ تھا جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا وہ دیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پاؤں موجود تھا تو مجبوراً اس کو ڈسنا پڑا اور ڈس کر باہر نکل کے آیا اور دیدار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سارا قصہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ہے نہیں، تو جواب میں عرض ہے دیکھیں یہ واقعہ بعض کتابوں کے اندر، اردو کی جو کتابیں ہیں ملفوظات وغیرہ کی، ان کے اندر نقل تو ہوا ہے لیکن اس واقعے کی کوئی بنیاد نہیں مل سکی ہے۔ کتابوں کے اندر بھی تلاش کیا گیا اور اہل علم کی طرف بھی رجوع کیا، لیکن سبھی نے جو ہے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس واقعے کی تو کوئی بنیاد ہے ہی نہیں سرے سے۔ البتہ یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا تھا، تو اس کی بنیاد تو ملتی ہے، کتابوں کے اندر یہ نقل ہوا ہے، بہت سی مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے اور ایسے ہی بہت سی کتابوں کے اندر ہے، فتاویٰ کے اندر بھی یہ نقل ہوا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ یہ واقعہ مل جائے گا۔ لیکن اس واقعے سے متعلق بھی جن حضرات نے اس کی سند پر گفتگو کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ واقعہ بھی در حقیقت سنداً صحیح نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو غار کے اندر تشریف لے گئے ہیں تو اس میں اتنی بات تو درست ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سوراخ وغیرہ تھے سب کو بند کر دیا تھا، لیکن اس میں سانپ نے کاٹا ہو تو اس سانپ کے کاٹنے والے کی جو بات ہے تو یہ سنداً صحیح نہیں ہے واقعہ۔ جن حضرات نے اس کی سند پہ تحقیق کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ دیکھیں میرے سامنے کتابیں ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کتاب ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ۔ انہوں نے اس قصے کو ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد اس کی جو راوی ہیں ان پر گفتگو کی۔ جو خلاصہ انہوں نے ذکر کیا میں صرف اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ خلاصہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تفصیل گزر چکی ہے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو منکر اور قصہ گو صوفیوں کی گھڑی ہوئی چیز کے مشابہ قرار دیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے اس قول پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور علامہ سعد ابن العجمی رحمہ اللہ نے اکتفا کیا ہے۔ نیز حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس روایت میں نکارت و غرابت بیان کی ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب سانپ کے ڈسنے کا مشہور واقعہ منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار میں موجود سوراخوں میں اپنا پاؤں داخل کیا تھا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موذی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ تفصیل گزر چکی ہے۔ ایسے ہی جو شیخ عبد الباقی اخون زادہ صاحب ہیں انہوں نے بھی اس سے متعلق تحقیق کی، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور خلاصہ جو لکھا ہے انہوں نے وہ یہ لکھا ہے کہ اس پوری بحث سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ غار کے اندر سانپ کا وجود اور سانپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسنا کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کو حضرت کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی جو مفتی محمد رضوان صاحب ہیں ان کی جو کتاب ہے علمی و تحقیقی رسائل، اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 565 کے بعد کی جو تحقیق ہے ان کی 565 پہ انہوں نے جو تحقیق کی ہے وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سانپ کا ڈسنا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لعاب مبارک لگانا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوراً آرام آ جانا، تو یہ جو اس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ بس اس میں اتنی بات تو درست ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سوراخ تھے ان کے اندر اپنا پاؤں داخل کر لیا تھا، اتنی بات تو درست ہے، لیکن سانپ کا کاٹنا یہ جو ہے معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب یہی بات جو اہل علم حضرات جو سند پہ گفتگو کر رہے ہیں اس واقعے کی، تو ان کے نزدیک جب یہی بات ثابت نہیں ہے
تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا کہ وہ سانپ جو تھا در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا اور انسان نے سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی اور 500-600 سال سے اس غار کے اندر رہ رہا تھا، تو ظاہر ہے وہ تو بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔